نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے 19ویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائے آیت میں اللہ رب العزت نے وقال الذین لا یرجون لقاءنا الآیہ میں منکرین کی ایک تمنا کا ذکر فرمایا، اور وہ منکرین، مشرکین اور کفار جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور نبی کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ خود ان سے آ کر کے بات کرے، نعوذ باللہ، اور یہ کہ یا اللہ رب العزت باقاعدہ آسمان سے ان کے لیے فرشتے نازل کرے، یا تو خود اللہ رب العزت رہنمائی کرے یا پھر اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے بھیجیں۔ یہ ان کی تمنا تھی، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو فرشتے دکھیں گے، مگر ان کی مسلسل نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے وہ فرشتے ان کو دکھیں گے جو ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ ابتدا میں منکرین کا جواب دینے کے بعد پھر آگے مشرک کی ایک حسرت کا بھی بیان کیا، اور وہ ہے کسی غلط اور باطل فرد کو دنیا میں دوست نہ بنانے کی حسرت۔ اس کا مختصر ترین پس منظر یہ ہے کہ دو شخص تھے، ایک عقبہ اور ایک ابی ابن خلف۔ یہ دونوں دوست تھے۔ ان میں سے عقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اسلام کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، لیکن ابی ابن خلف مسلسل اسے منع کرتا رہتا تھا اور دوبارہ کفر میں آنے کی دعوت دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کفر اختیار کر لیا اور بدر کے میدان کے اندر یہ دونوں مر گئے۔ جب یہ دونوں مر گئے تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن یہ عقبہ کہے گا کاش کہ میں ابی ابن خلف کو اپنا دوست نہ مانتا، کاش کہ میں اس فرد کو جس نے مجھے حق راہ سے نکالا، حق راہ سے مجھے ہٹایا، اس کو میں دوست نہ بناتا۔ اس کے اندر ایک اہم ترین سبق بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوست سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے، جو خیر اور حق کی طرف تو اس کو مائل رکھے، باطل اور شر کی طرف اور آخرت کے عذاب و جہنم کی طرف مائل کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوے کا تذکرہ کیا گیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ اس آیت کے اندر قوم سے مراد کفار ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کا ترجمہ سمجھیں، قرآن کریم کا معنی سمجھیں، قرآن کریم کا مفہوم سمجھیں۔ ان آیات میں اور قرآن میں اللہ ہم سے کیا مخاطبت فرما رہے ہیں، اس کا باقاعدہ ہر لمحے ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے اور اس کے ادراک کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے فہم سے آگاہی حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی کلیدی بنیادی ذمہ داری ہے، تاکہ کل کہیں قیامت والے دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے اور شکایت کے مستحق نہ بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قل ما اسألکم علیہ اجرا الآیہ فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو تم کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، آخرت کی دعوت دیتا ہوں، تو میں ان دینی امور پر تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کرتا۔ یعنی میں تم کو ایمان کی، جنت کی، قبر، حشر، آخرت کی جو دعوت دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی مال کا مطالبہ تو نہیں کرتا، میرا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے، کسی قسم کا میں تم سے مال کا، اجر اور اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی اور ہمدردی چاہتا ہوں اور تمہاری نجات چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات، بڑی خوبصورت صفات بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ الآیہ۔ یہاں رحمان کے بندوں کی اعلیٰ ترین صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ایک ایک مسلمان کو یہ آیات نہ صرف یہ کہ یاد کر لینی چاہیے، بلکہ ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے رحمان کے ان مخصوص بندوں کی عاجزی کا تذکرہ کیا کہ یہ کس طریقے سے وضع، قطع اور رفتار اور گفتار رکھتے ہیں، عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ یہ رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں، قیام کے اندر ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں
عبادت میں اور قیام و سجدے کے اندر گزرتی ہیں۔ جاہلوں کے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ بحث ڈیبیٹ کرنے کے بجائے سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ نے ان عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بیان کی، یہ جہنم سے اپنے بچاؤ کی دعائیں بھی کرتے ہیں، تدبیریں بھی کرتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں، اور کبھی بھی ایک طرف میانہ روی یوں اختیار کرتے ہیں کہ ایک طرف فضول خرچی نہیں کرتے اور دوسری طرف بخل سے بھی کام نہیں لیتے، درمیان اعتدال کے اندر یہ رحمان کے بندے رہتے ہیں۔ شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، تہمت نہیں لگاتے، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں۔ یہ صفات اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی مخصوص طور پر بیان فرمائی، جو ہم میں سے ہر ایک کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی سپارے 19 کے اندر سورہ شعراء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شعراء ظاہر ہے کہ شعراء شاعر کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہے شعر گوئی کہنے والا۔ ابتداء سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یوں دی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کر کے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اتنی کوڑھن رکھتے ہیں ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور ایمان اور دین اور ہدایت قبول کرنے کی، آپ اتنی فکر کرتے ہیں، کیا آپ اس فکر کے اندر کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ یعنی شکوہ محبت جس کو کہا جاتا ہے، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو اتنی زیادہ کوڑھن میں، غم میں، فکر کے اندر مبتلا نہ فرمائیں۔ یوں اللہ رب العزت نے تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ الْآيَةَ، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یہ جن بتوں کو آپ تراشتے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی کیوں پرستش کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف سے جواب صرف یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے چونکہ باپ دادا نے یہ کیا لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ معبودان باطلہ تمہارے اور تمہاری قوم کے دشمن ہیں۔ دشمن اس وجہ سے کہا کہ ان معبودان باطلہ کی وجہ سے یہ قوم، یہ لوگ قیامت والے دن جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اس کے بعد مشرکین کی تردید فرمائی، اور اس تردید کا پس منظر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ الآیہ سورت کے اختتام تک، یعنی سورہ شعراء کے اختتام کے حصے میں دراصل مشرکین یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ قرآن شاعری کی کتاب ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء تو ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، کئی دفعہ وہ فضول گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو نہ یہ شاعری کی کتاب ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ کتاب وحی ہے، اللہ کی طرف سے احکام کا مجموعہ۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر سورہ نمل کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ نمل دراصل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کی مناسبت سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا۔ بنیادی طور پر یہاں پر بھی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ، ان کی سلطنت اور دولت کا اور ملکہ بلقیس کا قصہ، تذکیر بھی ایام اللہ کے ضمن کے اندر مختصراً سابقہ امتوں کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، کہ جب وہ مدین سے واپسی پر راستہ بھول گئے تھے تو ایک جگہ، اب اہل خانہ ساتھ ہیں، سردی بہت تھی، آگ کی تلاش، تو دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ لگ رہی، وہاں پہنچے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ میں رب ہوں اور تم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کر دیا ہے، اور نبوت عطا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کیے جانے کا حکم دیا، توحید کا درس دیا۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا یوں تذکرہ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یعنی داؤد علیہ السلام کی علمی وراثت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان کی علمی وراثت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جس وراثت کا اس آیت قرآنیہ کے اندر تذکرہ ہے، اس سے مراد علمی وراثت ہے، ورنہ
حضرت داؤد علیہ السلام کے 11 اور بیٹے تھے، اور بلکہ ایک قول کے مطابق، اور اصل قول یہی ہے کہ 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو یہ وراثت ملی، تو پتہ چلا کہ یہ مالی وراثت نہیں تھی۔ اس کے بعد پرندوں کی بولیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کو جو سلطنت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، وہ سلطنت بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے۔ اور اگلی آیت کے اندر چونٹی کا بھی تذکرہ، جنات، جانور، پرند چرند، ان کا انتظام، یہ ان کی سلطنت کے اندر تھا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے بادشاہت کا تذکرہ کیا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، جانور اور پرندوں پر بھی تھی۔ ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری کا بھی معاملہ اللہ رب العزت نے قصہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو غائب فرمایا، تو سخت سزا دینے کا سلیمان علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ پھر وہ ہدہد حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پر ایک عورت کو دیکھا ہے، ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا، کہ جو اپنے تخت پہ براجمان تھی اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف خط بھجوایا، ملکہ بلقیس نے وہ خط اپنے درباریوں کے سامنے رکھا اور مشورہ کیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو کچھ مال دینے کی آفر کی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بالکل رد فرما دیا کہ کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے راضی کرنا چاہتی ہو؟ اس کے بعد انہیں بلوایا، ملکہ بلقیس آئی، لیکن ان کے آنے سے بھی پہلے ان کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خصوصی انتظام کے ذریعے سے وہاں پر منگوا لیا۔ پھر انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی اور اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر ایمان کی دولت رکھی اور وہ اس طریقے سے کلمہ گو ہو کر کے مسلمان ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر کے اندر وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ الْآيَةِ، اللہ کی دوبارہ حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ ان قرآنی آیات میں چھپے ہوئے ہمارے لیے حقیقی اسباق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔